السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وعلی عترتہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں پروردگار عالم ایک گروہ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ تم کیا ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے خلق کی گئی، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اور تمہاری خاصیت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے ایک گروہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ صفت اول یہ ہے کہ وہ قوم وہ ہوگی کہ جو معروف کا حکم دے گی، یعنی اچھائیوں کا حکم دے گی، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کا حکم دے گی۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی تؤمنون باللہ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ اس کی صفت اولی یہ ہوگی کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہوگی۔ جیسا کہ آیت کے اس ترجمے سے آپ حضرات کے سامنے واضح ہو رہا ہوگا کہ میں کس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج اس آیت کے عنوان پر، اس آیت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے سامنے اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا دونوں نہایت اہم شے ہے۔ اگرچہ اچھائیوں کا حکم نہ دیا جائے اور برائیوں سے نہ روکا جائے تو معاشرہ غلیظ اور پلیدگی کا شکار ہو کے رہ جائے گا، اور اسی لیے ایک گروہ ہونا چاہیے جو اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے رب پر اور اپنے اللہ پر ایمان کامل بھی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں 2 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انفرادی حکم، انفرادی معروف بتانا اور انفرادی طور پر لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ دوسرا یہ ہے کہ پورا اجتماع، پوری کمیونٹی، پورا سماج جس کو برائیوں سے روکا جائے اور اسے اچھائیوں کی طرف دعوت دی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک انفرادی، دوسرے اجتماعی۔ امر بالمعروف کا انفرادی فائدہ اور اجتماعی فائدہ۔ انفرادی فائدہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت فیہ ثلاث سلمت لہ الدنیا والآخرہ یامر بالمعروف ویاتمر بہ وینہی عن المنکر وینتہی عنہ ویحافظ علی حدود اللہ عز وجل۔ یعنی مولا بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، من کانت فیہ ثلاثۃ، جس کے پاس 3 چیزیں موجود، 3 چیزیں اس کے پاس موجود ہو۔ نمبر 1 ہو تو کیا ہوگا؟ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سلامت ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اس کو کوئی اچھائیوں کا حکم دینے والا ہو، اور فقط یہ نہیں کہ کوئی حکم دینے والا ہو، بلکہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے حکم کی پیروی کرے۔ فقط یہ نہیں کہ ایک آدمی حکم دے رہا ہے، ایک آدمی اچھائی بیان کر رہا ہے اور وہ ادھر سے سن کے ادھر سے دوسرے کان سے نکال دے رہا ہے، نہیں، بلکہ لازم یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کو سنے اور اچھائیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ دوسری چیز، اس کو کوئی برائیوں سے روکنے والا ہو، اور برائیوں سے روکنے والا ہو اور اسے کوئی بیان کرنے والا ہو، اس کا کوئی وعظ و نصیحت کرنے والا ہو۔ وعظ و نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ لازم یہ ہے کہ وہ جب اس سے برائیوں سے روکا جائے تو وہ رک بھی جائے۔ ایسا نہیں کہ برائیوں سے روکا جائے تو وہ ایسے ہی سمجھ جا رہے ایسے ہی کہا جا رہا ہے، نہیں، ایسے جانے کے رامی۔ لازم یہ ہے کہ جب اچھائیوں کا حکم دیا جائے تو اچھائیوں پر عمل کرے، اور جب برائیوں سے روکنے کے لیے کہا جائے تو برائیوں سے رک بھی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یحافظ علی حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری بھی کرتا ہوں۔ جب تک کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انفرادی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان کو کوئی معروف کا حکم دینے والا ہو اور اچھائی نہ کرے، جب اسے برائیوں سے روکنے والا ہو برائی کرتا رہے، تیسری شے کہ اللہ کے حدود کی پاسداری بھی نہ کرے، تو ایسے بندہ جس کے لیے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جب وہ شخص اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو اس پر لازم یہ ہے کہ وہ عمل کرے۔ جب تک وہ عمل نہیں کرتا تب تک اسے انفرادی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بالکل مختصر، کیونکہ بہت زیادہ تفصیلی موضوع نہیں ہوتا ہے میرا، اس میں مختصر اجتماعی فائدہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ آپ سے کیا مطلب۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب، برائیاں ہو رہی ہیں، انسان گناہوں میں ڈوبا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، کوئی گناہ کر رہا ہے کرنے دیجیے، ہم سے کیا مطلب۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں لوگوں کو روکیں، ہم کیوں لوگوں کو منع کریں، ہم سے کیا مطلب، لوگ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں ڈوبنے دیں۔ تب یہ ہم سے کیا مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک مارکیٹ ہے، ایک دکان ہے، اور اس دکان کے آس پاس، اور وہ دکان گارمنٹس کی ہے، دکان کپڑوں کی ہے، ان کپڑوں کی دکان میں دو دکاندار آپس میں بہت چپکلش ہے، ان کے درمیان میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارگیننگ چلتی رہتی ہے۔ وہ ان کے خلاف اپنے دکان کے مال کو ریٹ کم کرتا ہے، وہ ان کے خلاف مال کے ریٹ کم کرتا ہے، وہ ان کے گراہک کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ان کے گراہک کی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کے جو مخالف دکاندار تھا، اس کا دشمن دکاندار تھا، اس کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اب جیسے ہی آگ لگ گئی تو اب ظاہر سی بات ہے اگلا دکاندار جو بغل میں رہتا ہے اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو اچھا ہوا کہ دکان میں آگ لگ گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس دکاندار جو کہ اس کے بغل میں اس کا ایک طریقے سے رقیب تھا، اس کی دکان کی آگ بجھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، پانی لے کے انتظام کر رہا ہے، فائر بریگیڈ کو فون کر رہا ہے، اسے پوچھا جائے بھائی کیا تم سے کیا مطلب ہے کہ دکان اس کی جل رہی ہے، جلنے دو، تمہاری دکان تو سلامت ہے۔ تو جب نہیں وہ یہ کہے کہ صاحب دکان ضرور اس کی جل رہی ہے، لیکن جب دکان کی آگ پھیلے گی تو میری دکان تک بھی آ سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب گناہ پھیلے گا تو گناہ کے پھیلنے پر اس کی آنچ فقط اس شخص کو نہیں جلائے گی، بلکہ اس کی آنچ ہمارے گھروں تک آئے گی، ہمارے معاشرے تک آئے گی، تب پورا سماج تباہ ہو جائے گا۔ لہذا لازم یہ ہے کہ سماج کو بچانے کے لیے ہر انسان اس بیڑے کو اٹھائے، کیونکہ یہ فروع دین میں اہم واجبات میں سے ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اجتماعی طور پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنہاج الصلحاء فریضۃ عظیمہ، کہ بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے اور صالحین کا شیبہ ہے، اور ایسا عظیم فریضہ ہے کہ بہا تقام الفرائض، کہ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے فرائض قائم کیے جاتے ہیں، وتعمل المذاہب، اور مذاہب کو امن و امان ملتی ہے، وتحل المکاسب، اور اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے تجارتیں حلال ہوتی ہیں، وترد المظالم، اور ظالم کا ظلم اور ظالم کا ظلم اس کو دفع کیا جاتا ہے، وتعمر الارض، اور اسی کے ذریعے سے زمین پر حکومتیں کی جاتی ہیں، وینتصف من الظالم، اور اسی امر بالمعروف کے ذریعے سے ظالم سے انصاف حاصل کیا جاتا ہے، ویستقیم الامر، اور امر کو مستقیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اجتماعی فائدے کیا بتائے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض جو ہیں، واجبات، وہ اس کے ذریعے سے قائم کیے جاتے ہیں۔ مثلا جب انسان حکم دے کہ نماز پڑھو، انسان یہ کہے کہ شراب نہ پیو، معروف کا حکم دے نماز کے ذریعے سے، منکر کا حکم دے منکر کا حکم دے شراب نہ پیو، ظاہر ہے اس کے ذریعے سے فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، اور مذہب کو امن و امان ملتی ہے۔ کیسے امن و امان ملتی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان مذہب کے دائرے میں رہ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو پھر انسان ایک بہترین معاشرہ تعمیر کرتا ہے، اور مقصد
تجارت حلال کیسے ہوتی ہے؟ تجارت حلال اس لیے ہوتی ہے جب شریعت نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ اپنے مال سے کئی گنا زیادہ فائدہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اگر تم نے زیادہ فائدہ اٹھایا تو تمہارا مال، اس مال حاصل کیا ہوا جو مقصد ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، اور اپنی دکان کے سلسلے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے تعریف نہ کرنا، اس سے تجارتیں حلال ہوتی ہیں جب امر بالمعروف کیا جاتا ہے اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے سماج میں انسانیت اور انصاف و عدل کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ انسان جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے یا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصول کافی میں بیان فرماتے ہیں، ویل لقوم لا یدینون اللہ بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایسی قوم پر وائل اور ملامت ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دین کو قائم نہیں کرتے، دین کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے، دین کی طرف لوگوں کو آغاز نہیں دیتے، تو وائل ہے ایسے قوم پر، ملامت ہے ایسے افراد پر جو نہیں کرتے، یعنی نہیں کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے روکتے نہیں ہیں اور نہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایک آخری حدیث بیان کر کے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل لیبغض المؤمن الضعیف لا دین له، پروردگار عالم اس ضعیف ترین اور اس سست، یہاں اس معنی میں سست کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے ضعیف کو، یعنی اس سست بالکل لیزی بندہ ہے، ہم سے کیا مطلب، ہم کیوں کسی کو برائیوں سے روکیں، ہم کیوں کسی کو اچھائیوں کا حکم دیں، ہم سے کیا مطلب ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے پر جو سست ہے، جو بالکل کاہل بنا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے سکتا ہے، برائیوں سے روک سکتا ہے، ایسا بندہ جو کاہلی برتتا ہے اپنے امر میں، تو اللہ اس بندے پر، جو کہ اگرچہ وہ ایمان رکھتا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن اللہ غضبناک ہوتا ہے، ایسے بندے کے لیے لا دین اللہ، اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے۔ فقیل، پوچھا گیا مولا یا رسول اللہ، یہ بتائیے ایسا بندہ جو کہ سست ہے اپنے معاملات میں، وہ جس کے لیے کوئی دین نہیں ہے، کون ہے وہ؟ والمومن الضعیف، وہ کون مومن ہے جو کہ کمزور ترین ہے اور جس کے لیے کوئی دین نہیں ہے، جو سست ہے، کاہل ہے؟ قال الذی لا ینہی عن المنکر، جو برائیوں سے نہیں روکتا۔ اچھائیوں کا حکم دینا بڑا آسان ہے، لیکن برائیوں سے روکنا بہت مشکل ہے۔ اب اس جانے کریں برائیوں سے روکنا مشکل کیوں ہے؟ یہاں رسول نے امر بالمعروف کا حکم فقط نہیں دیا، یہاں کہا کہ وینہی عن المنکر، اور برائیوں سے نہیں روکتا۔ جب برائیوں سے نہیں روکتا وہ بندہ، تو اس رسول نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ برائیوں سے نہیں روکتا تو سماج میں ایک ایسا خلا واقع ہو جاتا ہے کہ انسان برائی کرتا چلا جاتا ہے، برائی کرتا چلا جاتا ہے، اور انفرادی اور اجتماعی فوائد کو زائل کر دیتا ہے۔ لہذا ہم سب کا یہ فریضہ ہے، فقط یہ نہیں کسی ایک مولانا کا ذمہ داری ہے، کسی ایک مولوی کی ذمہ داری، جنہیں جانے گرامی فروغ دین کے ایک اہم واجبات میں سے ہے کہ معروف کا حکم دیا جائے اور منکر سے روکا جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ امر بالمعروف بھی کریں اور نہی عن المنکر بھی کریں، تاکہ معاشرہ بہترین معاشرہ قرار پائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔